اللہ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ہے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور فرما برداری کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کو باطل یعنی ضائع نہ کرو۔ عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی عمل ہے نیکی کا وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن نیک عمل کر کے پھر اس کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کے کیے ہوئے نیک عمل اس سے ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی ایک بڑی سب سے بڑی وجہ پیچھے بھی اس کی ذکر ہوا، وہ یہ ہے کہ شرک اگر کسی کے اندر آ گیا کہ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہے، اور بے شک اس میں کئی مسلمان بھی ایسے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوئے پھر بھی ان میں شرک آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک جب آتا ہے آدمی کے اندر تو اس سے جتنے بھی کیے کرائے عمل ہوتے ہیں سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ تو شرک سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے اعمال کے ضائع ہونے کی۔ دوسری وجہ کہ جب نیک عمل ہم کرتے ہیں اس کے بعد دکھلاوا اور ریاکاری یہ نہ ہو، چونکہ دکھلاوا اور ریاکاری سے بھی نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کہ ایک آدمی نے بڑی محنت سے عمل کیا، چاہے کوئی نیکی کسی کے ساتھ کی یا خود کوئی نیکی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ آ جاتا ہے دکھلاوا کہ میں نے یہ کیا ہے تو مجھے اس کی تعریف، میری تعریف ہوگی، تو اس میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نیکی اس کی جو کی کرائی تھی سب ضائع ہو جائے۔ اور تیسری اس کی مثال ہے احسان جتلانا، کہ نیکی کی ہے کرنے کے بعد اس کے بعد آدمی احسان جتلائے، چاہے وہ سال بعد ہو، چاہے 10 سال بعد ہو، چاہے 20 سال کے بعد ہو، کہ کسی سے 20 سال پہلے نیکی کی تھی، 20 سال کے بعد اس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی تو اس کو کہہ دیا میں نے تو فلاں فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ نیکیاں کی ہیں، تم میرے ساتھ آج ایسے سلوک کر رہے ہو، ایسے پیش آ رہے ہو، تو اب یہ ہے کہ اس نے یہ احسان جتلا دیا۔ 20 سال پہلے کی ہوئی نیکی اب ساری کے ساری کھو کھاتے چلی گئی۔ اس لیے جو مرضی ہو جائے، نہ اس میں ریاکاری آئے انسان میں اور نہ ہی احسان جتلائے، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کی مثال بعض بزرگ ایسے بھی دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی تھیلا لے آٹے کا اور میدے کا اور اس کے نیچے سوراخ ہو، دکان سے خرید کر وہ گھر جائے، راستے میں آہستہ 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 سارا نکل گیا، گھر پہنچتے تک تھیلا خالی۔ تو نیکیاں تو بہت کی، اسی لیے روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ نیکیوں کے پہاڑ بڑے بڑے لے کر آئیں گے آخرت میں، کہ اپنی نیکیوں کو جب ان کو بتایا جائے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ کہیں گے آج تو پھر خیر ہی خیر ہے، آج تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، اتنی نیکیاں ہماری ہیں۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے ہوئے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے آ جائیں گے جن کے اس نے حق دینے تھے، جن کے حق دینے تھے، کسی کے پیسے، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کو گالی دی تھی، تو وہ سب لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری اس نے یہ ہمارا اس نے حق دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو بانٹو، نیکیاں دینا شروع کریں گے، وہ پہاڑوں کی پہاڑ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ابھی حقوق والے باقی ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ابھی ملا ہی نہیں، اس نے تو ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، 1 فٹ زمین پر قبضہ کر لیا تھا ہماری۔ ہاں جی، تو اسی طرح بعض اوقات ہم جب فروٹ خریدتے ہیں یا کوئی دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں، جیب میں پیسے نہیں، اچھا یار بعد میں دے دیں گے، بعد میں بھول کے وہ ذمے میں رہ جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا ادھار نہ کرے، فوری طور پر موقع پر اس کو کہ بھئی جتنے پیسے ہیں اتنے کی دے دو بس، نہیں تو ادھار نہیں، معاف کر دو، اگر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو معاف، تو ایسا معاملہ کریں۔ اب وہ لیتے جائیں گے، جب اس کی کوئی نیکیاں نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہ جو حقوق والے ہیں ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر رکھ کے اس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔
تو اتنی نیکیاں کی لیکن سب ضائع ہو گئی۔ اس لیے نیکی بھی کریں، لیکن ہر دور میں، آج کے دور میں بھی تو پہلے بھی نیکیوں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ نیکی تو کر رہے ہیں ہم، لیکن نیکیوں کی حفاظت کی محنت بھی کریں۔ اسے صحابہ کرام کے بارے میں ان کی شان میں آتا ہے کہ وہ ایسی نیکی کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ سے کی بائیں کو پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، کہ موت ان کی کفر پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا اعلان پھر سن لو، جن کی موت کفر پر آئی ہے فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ہرگز، یہ تاکید کا لفظ ہے، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک ایسی گناہ ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، آگے مجاہدین کو کہا گیا پس نہ تم سستی کرو اور نہ تم دعوت دو صلح کی، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں، اللہ تمہارے ساتھ۔ اور اسی یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہر دور میں مجاہدین جب اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی۔ آپ نے پاکستان کے اندر چونڈا کے مکان پر جو جنگ ہوئی تھی ٹینکوں کی، تاریخ میں موجود ہے کہ بھارت کے کئی 100 ٹینک وہ داخل ہوئے اور وہ گپے مارتے ہوئے آ رہے تھے کہ جا کر ہم لکشمی چوک میں ناشتہ کریں گے۔ تو کیپٹن ایس اے زبیری تھا، اس کے پاس 3 ٹینک تھے، 100 لڑکے تھے۔ اس نے پیچھے رابطہ کیا راولپنڈی کہ یہ معاملہ کیا کروں، نے کہا بالکل نہ لڑنا، مر جاؤ گے اور نوجوان بھی مروا دو گے۔ اس نے کہا قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی پر غالب کر دیتے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو میرا ایمان تو قرآن پر ہے۔ تم نے کہا اچھا چلو لڑو، تو 3 ٹینکوں کو لے کر اس نے لڑائی شروع کی، 24 گھنٹے کے اندر ان کی واپس دڑکی لگوا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہے، صرف انسان صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ تو فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہرگز نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں۔ یہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے دے دے گا وہ اللہ تمہیں تمہارے اجر، اور نہیں وہ سوال کرتا تم سے تمہارے مالوں کا۔ تمہارے سارے مال اللہ نے نہیں مانگے، این یسألکموہا، اگر اللہ تم سے سوال کر لیتا نا سارے مال دے دو، جس کے بعد جتنا بھی مال ہے، اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے نرمی کرنے والے ہیں۔ اس نے 40واں حصہ مانگا ہے، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 40,000 ہے، 1,000 لاکھ روپیہ تو 2,500، کروڑ روپیہ تو 2.5 لاکھ، 40واں حصہ مانگا ہے۔ اگر اللہ تم سے سارا ہی مانگ لیتے فَيُحْفِكُمْ، پھر وہ تنگ کر دیتا تمہیں، تب خلو، تم بخل کرنے لگ جاتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، نکالتا وہ تمہارے کینوں کو، تمہارے دلوں سے وہ باتیں نکلنے لگ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سارا ہی لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا نہیں لیا، اس نے صرف تم سے 40واں حصہ مانگا۔ اور اگر تم بخل کرو گے، فرمایا ہاں تم ہاؤلا، خبردار یہ تم ہی ہو کہ بلائے جاتے ہو تم تاکہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ بخل اور کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بخل اور کنجوسی۔ تو فرمایا تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بھی بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، یہی بات ہے کہ وہ بخل اور کنجوسی کر رہے ہیں اپنی ذات کر، یعنی اس کا نقصان خود اس کو ہوگا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم جتنا مرضی خرچ کرو اللہ تو بے نیاز ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تو تعریفوں والا ہے۔ تم اس کو اس کے راستے میں کچھ دو، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تم نہ دو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب محتاج ہو اس کے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا،
اگر تم رخ پھیرو گے اللہ کی باتوں سے، یستبدل قوما غیرکم، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو تمہارے علاوہ، اس کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہیں ہوں گے وہ تمہارے جیسے، یعنی وہ تم سے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر تم اللہ کی باتوں کو سن کر اس پر ایمان لا کر اور عمل نہیں کرو گے تو پھر کسی اور کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔